خود اپنے آپ کو استاد کے اوپر برتر نہ جانا. میں نے اپنے جو حالیہ رسالہ بھی ایک آیا اس میں نے اقوال کچھ جمع کیے ہیں، جو ذہن میں باتیں آئیں اقوال جو آئے میں نے اس کو لکھ لیا، جمع کیا جواہر کے نام سے. اس کا دوسرا حصہ بھی ہے، تو اس میں کہیں پہلے یہ دوسرے حصے میں یہ بات میں نے لکھی ہے کہ وہ طالب علم اور وہ شاگرد اچھا نہیں ہو سکتا، برا ہے جو اپنے استاد پر برتری چاہے. اور ایک اور خواتین کے حوالے سے ایک جملہ یہ بھی اس میں نے درج کیا کہ وہ عورت بھی اچھی نہیں ہے، وہ بیوی بھی اچھی عورت نہیں ہوگی جو اپنے شوہر پر برتری چاہے. اللہ نے کچھ چیزیں طے کر دی، سعادتوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ باندھ دیا، کچھ درجات ڈگریز کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ اس کا لیول یہ ہوگا، اس کا لیول یہ ہوگا. وہ لیول قائم رکھو گے تو سعادت مند بنو گے، ورنہ نہیں بنو گے. ایک شاگرد کو شاگرد ہی رہنا ہے، چاہے آپ کتنے بڑے تیسمان خان بن گئے، چاہے آپ کو بہت شہرت ہے، چاہے آپ اپنے استاد سے آگے نکل گئے، آپ کی صلاحیت زیادہ ہے، آپ شاگرد ہی رہیں گے. ایک مرید ہی رہے گا تو اسے سعادت ملے گی. ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کے تابع رہے گی تو سعادت مند بنے گی، نیک کہلائے گی اور اللہ کا قرب پائے گی. اور اگر وہ اپنے شوہر کے تابع نہیں، جہاں کہ اسے تابعداری کرنی چاہیے اور وہاں وہ اپنے شوہر پر اپنا روب جمانا چاہتی ہے اور غالب آنا چاہتی ہے، تو وہ کبھی سعادت نہیں پا سکے گی. دنیا میں شاید اس کی ایک عزت بن جائے اور لوگ اس کو اہمیت دینے لگے سسرال میں یا کہیں بھی، مگر اللہ کے یہاں یہ طے ہے. خدا نے قرآن میں طے کر دی ہیں اقدار کہ یہ چیزیں اپنی جگہ قائم رہیں گی. جس کی جو نشست ہے وہ اپنی نشست پہ رہے گا تو سعادت پائے گا ورنہ نہیں پائے گا. جی ہمارے فیصلوں سے کچھ نہیں ہوگا. آپ چاہے کوئی مغربی معاشرہ بنا لیں، مشرقی معاشرہ بنا لیں. مغرب میں تو یہ ہو رہا ہے کہ شاگرد استاد میں کوئی فرق نہیں ہے. تو شاگرد اٹھتا ہے استاد کو کہتا ہے بھائی ہٹیے یہاں سے، اچھا جی میرا موڈ نہیں، میں جا رہا ہوں. شاگرد کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، میں نہیں پڑھ پا. استاد نے اگر اس کو کچھ کہا تو وہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ سکتی ہے. قانون آ جائے گا بیچ میں، صاحب چلیے آپ بلا رہے ہیں. میں نے بعض ایسے کلپ دیکھے کہ اساتذہ کسی کو اگر تھوڑی سختی کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ایسے اصلاحی کلپ بنائے لوگوں نے کہ استاد کو بلا کے پرنسپل ڈانٹ رہے ہیں. کمال ہو گیا. ہم سب کہاں بہتے جا رہے ہیں؟ استاد کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی بنائی ہوئی قدر کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے کہ استاد زیادتی کرے، زیادتی ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ میٹر. شوہر کے لیے بھی جائز نہیں کہ بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، اس کے اوپر ظلم کرے، اپنی حیثیت کو ناجائز طور پہ بنوائے. یہ منع ہے، اس کی بھی اصلاح ہے، اس کے لیے بھی احکام ہے، اور وہ بھی محروم ہے، وہ ظالم ہے، ان کے لیے بھی محرومیاں ہیں. مگر بنیادی محرومی یہ ہے کہ کسی کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے اور دوسرا جس کے لیے اس کے ماتحت منصب رکھا گیا وہ اس کے اوپر فائق ہو جائے. یہ بڑی بنیادی محرومی ہے. یہاں پر کبھی بھی انسان کو سعادت حاصل نہیں ہوگی. شاگرد کو شاگرد بن کے رہنا پڑے گا، سینئر جونیئر کو جونیئر بن کے رہنا پڑے گا، مرید کو مرید بن کے رہنا پڑے گا، بیوی کو بیوی کی حیثیت سے رہنا پڑے گا، اولاد کو اولاد کی حیثیت سے رہنا پڑے گا. ماں باپ چاہے کسی بھی درجے میں ہوں، کسی بھی لیول پر ہوں، اولاد کا لیول کوئی اور ہو، اولاد رہے گی، وہ ماں یا باپ کے برابر نہیں ہو سکتی. ہم یہ قدریں بدل رہے ہیں اور انسانیت تباہ ہو گئی ہے. اس لیے آج ہر چیز کی برکت جو ہے وہ ہمارے اندر سے دور ہو گئی ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں میں برکت نہیں پا رہے، نہ علم میں برکت پا رہے ہیں، نہ عمل میں برکت پا رہے ہیں. ان قدروں کو ٹھیک کیجیے. ایک حدیث ہے، اس کو اپنے پلوں سے باندھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کی منزلوں میں اتارو. جو جس درجے کا ہے، جس لیول کا ہے، اس کو اس درجے اس لیول میں رکھو، اس کو اس کی تحقیر مت کرو، اس کو حقیر مت کرو. میرے ساتھ ایک لطیفہ ہوا، میں آپ کو ویسے یہ نوجوان بچے ہمارے فارغ ہو رہے ہیں تو اسی کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں کالج میں بھی ہم نے پڑھا، مدرسے بھی پڑھا ہے، ہمارے اساتذہ یہاں بھی ہیں وہاں بھی، اسکولوں کے بھی اساتذہ ہیں. الحمدللہ آج تک اساتذہ کا احترام ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم اب بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے استاد ہیں، ہم چاہے کچھ بھی ہوں، اور وہی ہمارے سینئر ہیں، وہی ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. یہ الحمدللہ جذبہ ہے، اور جب تک وہ آمنا سامنا رہا، انٹریکشن ہوا، ہم نے ہمیشہ احترام نہیں کیا. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے زمانے کے استاد تھے ہمارے، حالانکہ وہ دنیاوی علوم کے استاد تھے، مگر استاد تو تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تھوڑی سی شہرت دے دی ہے، ہم نام ایک لوگ جانتے ہیں، بلاتے ہیں، جانا آنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے وہ ایک دن ہمارے پاس آیا، میرے پاس آیا.
ان کی ایک اکیڈمی بنی ہوئی ہے کہیں پر، لائبریری اور اکیڈمی، تو وہ اس کے ممبر ہے. اس حیثیت سے وہ میرے پاس آئے. کیوں؟ تقریر کا ٹائم لینے کے لیے. وہ مجھ سے تقریر کا ٹائم لینے کے لیے آئے. اچھا اب وہ تو بھول چکے تھے کیونکہ استاد کے ذہن میں تو نہیں رہتا اتنے سارے لوگوں کو پڑھاتے ہیں. اور یہ بہت پرانی بات تھی جب میں ان سے پڑھتا تھا یونیورسٹی میں. تو اب وہ آئے، میں نے پہچان لیا. پہچان لیتے اپنے استاد کو، استاد تھوڑے ہوتے ہیں. تو وہ آئے اور آ کر مجھ سے بڑے محبت سے ملے، عقیدت سے ملے، محبت سے نہیں عقیدت سے. السلام علیکم حضرت. میں نے کہا وعلیکم السلام. اس کے بعد وہ پھر میں نے ان کو بٹھایا. میں ان کے ساتھ بات اب ہونے لگا. تو پھر میں ان کو اب وہ تھوڑا سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو میرا ادب ہو رہا ہے. تو ابھی میں نے بتایا کچھ نہیں، میں ان کو لے گیا اپنے آفس میں، اپنے میں بٹھایا، اور جو میری سیٹ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں تو میں نے ان کو پیشکش کی آپ یہاں بیٹھ جائیے، میری کرسی پر، میری چیئر پہ آپ بیٹھ جائیں. لیکن نہیں، اب وہ تو بالکل نہیں پہچان رہے. نہیں یہ کیسے ہو، یہ آپ کی لائق ہے، آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہا نہیں سر آپ یہاں. جب میں نے سر کہا تو تھوڑے سے ہو گئے سر یہ کیا بھائی. میں نے کہا سر آپ یہاں بیٹھیں، یہ کرسی اب آپ کی لائق ہے، میرے لائق میں نہیں بیٹھ سکتا. کہنے لگے کیا معاملہ ہے. میں نے عرض کی، میں نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد. کہنے لگے کہا بھائی کہاں. تو میں تھوڑا سا بتایا کہ دیکھیے یونیورسٹی میں ہم آپ کی پڑھتے تو میں نے آپ کو پہچان دیا. خیر جی وہ بڑے خوش ہوئے. اب ذرا ان کی ٹون بدلی تھوڑی سی، وہ پہلے تو بڑی عقیدت سے پیش آ رہے تھے، تو اب انہیں پتہ چلا کہ میں استاد ہوں. تھوڑا سا وہ میں نے کہا تھوڑا اعتماد ان کا بڑھ گیا. میں نے کہا بہت اچھا. اور میرا اعتماد ہم میں شاگرد تو شاگرد کی حیثیت سے مل رہا تھا. تو میں ان کو پھر ان کے سامنے بیٹھ گیا ایسے، اور وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے باہر، وہ سامنے ہی بیٹھتے. تو میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بات چیت ہوتی. تو پھر وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسے پروگرام ہے ہمارا. بالکل آؤں گا، آپ نے زحمت بھی، آپ تشریف لائے، آپ مجھے فون فرما دیتے، مجھے بلا لیتے، میں آگے ہو جاتا. تو میں ان شاء اللہ بالکل آؤں گا. خیر پھر وہ پروگرام میں جانا ہوا تو وہاں بڑے خوش. تو وہاں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ذرا سا تھوڑا سا ذکر کر دینا. ہاں اس بات پر اب دیکھنا ٹھیک ہے، ہوتا ہے آدمی میں، کوئی بات نہیں. ہمیں خوشی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا کہ ہمارا استاد ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور یہ اس کا اللہ کا شکر ہے. اس میں ہمیں کوئی فخر نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میں نے کہا نہیں آپ مجھ سے نہ بھی کہتے نا یہ بات، تو میں یہ تذکرہ کرنا آپ کا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میرے استاد یہاں بیٹھے ہیں تو میں مطلب کیوں نہیں ان کے بارے میں بات کروں. تو آپ کا حق ہے، آپ میرا فرض ہے یہ. تو بڑے خوش ہوئے پھر. تو یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ ہمیشہ اللہ نے آپ کے لیے جو چیز طے کر دی ہے آپ وہاں رہیں. بس آپ ساری دنیا کے عالم ہیں، ساری دنیا کے استاد ہیں، مگر اپنے استاد کے شاگرد ہیں. آپ بابائے قوم ہیں، پوری قوم کے بابا ہیں، لیڈر ہیں، چیمپئن ہیں، بہت کچھ ہیں. پوری قوم نے آپ کو گریٹ فادر کے طور پہ مان لیا، مگر اپنے ماں باپ کی آپ اولاد ہی ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے آپ اولاد یہ آیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی تو سب سے افضل ہے نا، غیر نبی سے لازماً افضل ہے. یہ مسئلہ کہتا ہی ہمیں معلوم ہے، کوئی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اب حضور کی والدہ ماجدہ رضائی والدہ تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور چادر بچھا دی اور بڑی عزت احترام سے اس کو بٹھاتے تھے. دیکھیں اللہ کا نبی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم، اللہ فرماتا ہے برم بوالدتی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے، ان کی اطاعت کرتے، تو ان کی پیروی کرتے. عیسیٰ علیہ السلام. تو دوستو یہی پیغام ہے آج کی اس نشست کا، میری اس گفتگو کا، کہ اپنی اپنی اقدار کو، دوسروں کے اقدار کو اور منزلوں کو، منازل کو پہچانی. معاشرہ اسی چیز کا نام ہے، بخدا معاشرہ اسی چیز کا نام ہے. یورپ اور امریکہ مغربی دنیا جس راستے پہ چل رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اس کے اندر معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. یہ ٹیکنالوجی، یہ موبائل، انٹرنیٹ، گلوبل ولیج کا تصور، یہ ہمارے درمیان روبوٹک قسم کا نظام، روبوٹ آتا ہے. یاد رکھیں اس کے اندر سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ اقدار کا ہو رہا ہے. قدریں تحلیل ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، پہچان ختم ہو رہی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ انسان کا جو ہے تباہ ہو رہا ہے.
انسان اب انسان کے روپ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. ماں باپ کی طرح دکھائی نہیں دے رہے, بہن بھائی نہیں سمجھے جا رہے, استاد اور شاگرد کا فرق ختم ہو گیا ہے, سینئر جونیئر کا فرق مٹ گیا ہے, بڑوں اور چھوٹوں کا فرق نکل گیا ہے, اور اسلاف کو ہم نے ایسے بھلا دیا ہے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں, جیسے ہم ان سے بہت آگے جا چکے ہیں. حالانکہ آپ کی ترقی اور کامیابی کی بنیاد ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اسلاف کو اپنے آگے دیکھیں. آپ کے اسلاف وہ نہیں ہیں جن کو پیچھے چھوڑ کے ہم آگے نکل جائیں. یہ امریکہ کے اور دوسری اقوام کے اسلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. یہ مکے کے جو مشرک ہیں ان کے اسلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے. قرآن نے جس بات پہ لعنت بھیجی ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہو, یہ کفر و شرک و جہالت کی وجہ سے. ہمارے اسلاف وہ نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو. وہ علم اور عمل کے درخشندہ باب ہیں اور وہ آفتاب المہتاب ہیں. ان کی روشنیاں قیامت تک کے لیے ان کے اندر سے نکل رہی ہیں. اس لیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو سامنے اور آگے رکھیں گے تو ترقی پائیں گے, وہ اپنے اسلاف کو پیچھے چھوڑیں گے تو وہ ترقی پائیں گے اور آگے بڑھیں گے. ہمارے اسلاف سد راہ نہیں ہیں بلکہ سنگ میل ہیں. سد راہ نہیں ہے, سنگ میل ہے. اس لیے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کے ابدال کو پہچاننا چاہیے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیر سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اپنے بزرگوں کا ادب کیجیے اور اپنے موجودہ اساتذہ اور تمام سینئرز علماء و مشائخ ان کے ساتھ مل کے چلیے, رابطہ رکھیے, پوچھتے رہیے, سوال جواب ہونے چاہیے. اب مصیبت یہ ہے کہ جب پوچھتے نہیں ہیں تو فتوے دیتے ہیں. میں بعض ایسے فتوے سنتا ہوں میڈیا پر بھی اور ویسے بھی تقریروں میں, عجیب باتیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کہاں سے لا رہے ہیں. اب پوچھنا چھوڑ دیا. کوئی زکوٰۃ مسجدوں میں لگانے کے فتوے دے رہا ہے, کوئی جناب چھوٹے چھوٹے 10 بچے لے کے بیٹھا ہے, زکوٰۃ کا پیسہ اس نے حلال کر دیا ہے. کوئی اسکول بنا کے بیٹھا ہے, وہاں زکوٰۃ ایسے بغیر کسی اس کے جو شرائط ہیں اس کو بلوز رکھ کے بغیر زکوٰۃ صرف کر رہے ہیں. یہ مثال میں دینا چاہ رہا ہوں اور اسی طرح قیاس کر لیں تو کیا کیا لوگ فتوے دیتے ہیں, کیا کیا باتیں. علماء سے پوچھ لو کم از کم, ان کی کتابیں دیکھ لو, سینئرس کو دیکھ لو. ہم خود, میں تو کچھ نہیں نا, میری تو کوئی حیثیت نہیں, میں اپنی بات کو اہمیت نہیں دیتا, جبکہ میرے سامنے مثال ہے مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت کی. آپ مفتی اعظم پاکستان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے بڑا علم دیا, بڑی صلاحیت سے نوازا, مگر میں نے بھی دیکھا ہے اور ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کسی ایسے مسئلے میں جو وہ تحقیق کرتے ہیں, کوئی نیا مسئلہ, کوئی آج کل کے دور کے حساب سے, تو وہ اس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. علماء سے, اپنے جونیئر سے بھی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا طریقہ, ان کی عادت ہے. کیا دیکھیں نا آپ, کیا ان کا مقام ہے, معیار ہے, ان کا انداز ہے. تو یہ چیز انسان کو پھر صحیح راستے پہ رکھتی ہے. آپ بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے علماء سے, سینئر سے, اساتذہ سے مشورہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ادارے کو جو یہ مفتی فاروق صاحب ہمارے ماشاء اللہ نوجوان ہیں, یہ اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے اور ان کے مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بھی ان کے معاونین ہیں, اساتذہ ہیں, دیگر حضرات ہیں, ان سب کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کی شرط قبول عطا فرمائے. واخر الحمدللہ رب العالمین.